السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کو حدیث جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مکمل وضاحت پیش کریں گے، جن کے اوپر اہل حدیث حضرات کا کہنا ہے کہ یہ سلام کے وقت کی حدیث ہے اور یہ رفع یدین کے بارے میں نہیں ہے۔ اس کا ہم جواب دیں گے انشاءاللہ آپ کو۔ ہم اس حدیث کے بارے میں بات کریں جو جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 پر حدیث ہے، صحیح مسلم ہے، اور صحیح ابن حبان میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 178 پر ہے، ٹھیک ہے، جس کا ترجمہ یوں ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح ابن حبان جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 178 پہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں داخل ہوئے، لوگوں کو رفع یدین کرتے ہوئے دیکھا تو فرمایا، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح اٹھایا ہوا تھا، تو تم نماز میں سکون اختیار کرو، نماز میں رفع یدین نہ کرو، ٹھیک ہے، اس میں یہ ہے۔ اور صحیح مسلم کے اندر ہے کہ مالی اراکم رافعی ایدیکم، کیا الفاظ ہیں؟ رافعی ایدیکم کانھا ذناب خیل شمس، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ اللہ کے نبی ناراض ہوئے، بہت بری تشبیہ دی جب یہ حرکت کرتے ہوئے نماز کے اندر دیکھا۔ اللہ کے نبی نے اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ آپ کو کیا ہو گیا ہے جو شریر گھوڑوں کی طرح حرکتیں کر رہے ہو؟ گھوڑا جب شریر ہوتا ہے نا، عام گھوڑے کی بات نہیں ہے، شریر گھوڑا پونچھ کو اوپر نیچے کرتا ہے، دائیں بائیں نہیں کرتا ہے، شریر گھوڑے کے الفاظ ہیں، خیل شمس کے الفاظ ہیں، ٹھیک ہے، شریر گھوڑے۔ اسکنوا فی الصلاۃ، اللہ کے نبی نے فرمایا نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اس حدیث میں ہے کہ یہ سلام کے بارے میں، پہلی بات اس حدیث میں ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی آئے تشریف لائے، ٹھیک ہے، صحیح مسلم جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 کے اندر ہے کہ اللہ کے نبی آئے تشریف لائے۔ اور دوسری حدیث جو سلام والی ہے اس کے اندر ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب دونوں حدیثوں کا مضمون الگ ہو گیا، ایک میں اکیلے نماز پڑھنے کا مسئلہ آ گیا کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی آئے تشریف لائے۔ دوسری حدیث میں ہے جو سلام والی، جس کے اندر سلام کے الفاظ ہیں، اس میں ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اب اگر کوئی کہہ دے کہ یہ دونوں حدیثوں کا مقصد ایک ہے، دونوں کا موضوع ایک ہے، دونوں ہی ایک مقام پہ آئے، تو اس سے پہلے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے خود اس حدیث کے بارے میں، اور امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب شرح المذہب میں فرمایا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ اس حدیث سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ، امام ابن لیلہ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے ترک رفع یدین پر استدلال کیا۔ المجموع شرح المذہب جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 400 پر دیکھ لیں۔ آئیے امام مسلم نے جن سے یہ حدیث پیش کی گئی ہے انہوں نے بھی ذرا تفصیلاً دیکھتے ہیں۔ باب کیا؟ پہلا حصہ امر بالسکون فی الصلاۃ، یعنی نماز میں سکون اختیار کرنے کا باب ہے۔ باب کے اس حصے کا ثبوت میں یہی حدیث ہے، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرنے کا مسئلہ ہے۔ اسکنوا فی الصلاۃ کی معنی کیا ہے؟ اب اگر کوئی کہہ دے بھائی یہ سجدوں کی رفع یدین کی حدیث تھی، منع تھی، رکوع والی رفع یدین کا منع نہیں تھا، ٹھیک ہے، اگر کوئی یہ کہہ دے، ٹھیک ہے، اب دیکھیں نماز کے اندر کا مسئلہ ہے، چاہے وہ ہمارا بھی دعویٰ ہے کہ نماز میں رفع یدین نہ کیا جائے، چاہے وہ رکوع والا ہو یا سجدے والا ہو۔ حدیث کے الفاظ پہ غور کرنے سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو صحابہ کو نماز میں رفع یدین کرتے دیکھا تو فرمایا اسکنوا فی الصلاۃ، نماز کے اندر سکون اختیار کرو۔ اس سے مذکورہ رفع یدین کی نفی ہو گئی، چاہے وہ رکوع کی ہو چاہے سجدوں کی ہو۔ رفع یدین کو اللہ کے نبی نے اتنی بری تشبیہ دی، کانھا ذناب خیل شمس کے الفاظ کہیں کہ آپ کو کیا ہو گیا، شریر گھوڑے کی طرح حرکتیں کرتے ہو۔ اللہ کے نبی ناراض ہوئے، بری تشبیہ دی، کتنے ناراض ہوئے۔ اور جو کہتا ہے یہ سلام کے بارے میں حدیث ہے، سلام والی کے الفاظ دکھائے اس حدیث کے اندر جو جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 پر ہے، پہلی حدیث دکھایا ہمیں، پھر گئے۔ سلام والی حدیث ہی الگ ہے، سلام والی حدیث میں ہے کہ ہم اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے، اس حدیث میں یہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 181 پہ کہ ہم نماز پڑھ رہے تھے، اللہ کے نبی تشریف لائے، اس میں اللہ کے نبی کے ساتھ جماعت میں نماز پڑھنے کا مسئلہ ہے۔ تو بھائی اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ دونوں حدیثیں ہیں کہ وہ بڑا دنیا کا کذاب دجال ہے، اب الفاظ دیکھیں، پہلی میں کہ اللہ کے نبی تشریف لائے، سلام والی میں کہ اللہ کے نبی کے پیچھے نماز پڑھ رہے تھے۔ اگر کوئی کہے یہ دونوں حدیثیں ایک ہیں، وہ دنیا کا اس 15ویں صدی کا 14ویں صدی کا سب سے بڑا کذاب و دجال ہو سکتا ہے، اہل حدیث نہیں ہو سکتا۔